بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ انسانی ذہن، سیرت و کردار اور ان کے جذبات کے بنانے میں جن عوامل نے سب سے بڑا اور اہم کردار ادا کیا ہے ان میں ایک تصور خدا بھی شامل ہے۔ مختلف اقوام اور مذاہب نے خدا کو جن صفات کے ساتھ پیش کیا ہے ان کے تصور نے ان کی ذہنی ساخت اور ان کی حیت کردار کو بنیادوں سے لے کر کنگروں تک متاثر کیا ہے۔ ایک تصور خدا وہ ہے جس نے انسان کو ڈرپوک اور بزدل بنا دیا ہے، چنانچہ دوسرا وہ ہے جس نے انسان کو ظالم اور سنگ دل بنا دیا ہے۔ تیسرا تصور خدا وہ ہے جس نے اسے خوددار، انصاف پسند، فرش شناس ہستی کے معیار پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ بھی ایک تصور خدا ہی ہے جو انسان کو کشمکش حیات سے فرار کرا کے پہاڑوں کی چوٹیوں، جنگلوں، ویرانوں میں جا ڈالتا ہے۔ وہ بھی ایک تصور خدا ہے جس کے تحت آدمی نے آگ، پانی، ہوا، بجلی، درخت، پتھر، گھوڑے اور گائے وغیرہ موجودات میں جہاں کہیں قوت جبروت کا کوئی مظاہرہ دیکھا تو اس نے فوراً جذبات مرعوبیت کے ساتھ عبادت گزاری کے لیے گھٹنے ٹیک دیے، اور جہاں اس نے اپنے لیے کوئی ادنا سے ادنا افادیت پائی وہ شکرانے کے سجدے میں گر گیا۔ اور دوسری طرف اسلام خدا کو جن صفات کے ساتھ ہم سے تعارف کرواتا ہے اس کا شعور ہمارے ذہن اور کردار کو بنانے میں گہرا اثر رکھتا ہے۔ بہت سے قدیم اور جدید معاشروں کا تصور خدا یہ رہا ہے وہ اگرچہ آخری اقتدار کا مالک ہے، عظیم ہے، برتر ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کی زندگی اور ان کے مسائل سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تخلیق کا ایک کھیل رچائے ہوئے ہے، وہ تفریحاً عناصر کا ایک ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہے، وہ حوادث کے شعبدے خود ہی دکھانے والا ہے۔ یہ موت، بیماری، قحط، زلزلے، سیلاب اور بجلیاں اس کی قدرت کے کھیل تماشے ہیں جن کی لپیٹ میں آ کر مخلوق خدا غارت ہوتی ہے، لیکن وہ ان تباہ کاریوں کو پوری شان سے، بے نیازی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی تقدیر کا دریا اپنے بہاؤ کی شان میں ہمتن مگن اور موجزن ہے۔ نہ اس کی پرواہ ہے کہ کون ڈوبتا ہے اور نہ اس کا اہتمام ہے کہ کون تیرتا ہے، لیکن جدید دور کے فلسفے یہ زاویہ پیش کیا کہ اندیکھی ایک طاقت ہے جو توڑ پھوڑ اور بناؤ اور بگاڑ کا ایک ہنگامہ مچائے ہوئے ہے، لیکن قرآن کریم کا تصور خدا یہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کا تصور خدا یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات اور خصوصاً انسانی زندگی کی فلاح و بہبود سے براہ راست دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ مخلوقات اور موجودات کا نہ صرف خالق ہے بلکہ ہادی بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ترجمہ: جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازہ پر رکھ کر ہدایت دی، یعنی یہ قوتیں اور صلاحیتیں دے کر مخلوق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب انسان کو کار زار حیات میں اتارتا ہے تو اطمینان دلایا گیا کہ تمہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا جا رہا بلکہ تمہاری رہنمائی اور تمہاری یاوری کی جائے گی۔ خدا کی ہستی کا انکار کرنے والوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، آ کر سوال کرنے لگا کہ تم مسلمان کہتے ہو خدا ایک ہے، اگر وہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرا سوال یہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ اور چوتھا سوال یہ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے فرمایا کہ اے سائل، کیا تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا 1 2۔ آپ نے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، 1 سے پہلے کیا تھا؟ تو سائل کہنے لگا 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح مجازی 1 سے پہلے کچھ نہیں، اسی طرح حقیقی 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ دوسرے سوال کے جواب کے لیے آپ نے فرمایا دودھ لایا جائے۔ جب دودھ منگوایا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اس دہریے سے فرمایا اس دودھ میں گھی موجود ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، ہر قطرے میں تھوڑا سا گھی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ اس دودھ میں گھی کہاں ہے؟ اس نے کہا اگرچہ دودھ میں گھی موجود ہے مگر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح دودھ میں گھی موجود ہے لیکن تم دکھا نہیں سکتے، اسی طرح وہ خالق کائنات موجود ہے لیکن ہم دکھا نہیں سکتے۔ تیسرے سوال کا جواب آپ نے اس طرح دیا کہ چراغ لایا جائے۔ چراغ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے چراغ کو جلا کر اونچے مقام پر رکھ دیا۔ آپ نے اس داہریے سے فرمایا اس چراغ کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟
اس نے کہا جی چاروں طرف. آپ نے اس داہریے سے فرمایا اگر مجازی نور چاروں طرف ہے تو حقیقی نور خدا بھی چاروں طرف موجود ہے. چوتھے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے فرمایا تو بلند مسند پر بیٹھا ہے، میں نیچے کھڑا ہوں، تو میری جگہ پر آ جا، میں تیری جگہ پر بیٹھ کر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ داہریہ اپنی جگہ سے اٹھا نیچے آ گیا اور آپ کو اپنی جگہ پر یعنی بلند مقام پر بٹھا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا تیرا چوتھا سوال مکمل ہو چکا ہے. تو نے پوچھا تھا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو سنو، اس وقت خدا نے مجھے عزت دے کر بلند مسند پر بٹھا دیا ہے اور تجھے ذلیل اور رسوا کر کے نیچے اتار دیا ہے.